بھٹی صاحب اب پی ٹی آئی یہ بھی سوچ رہی ہے کہ شاید وہ یہ اگر نومبر میں احتجاج کرتی ہے تو اسلام آباد اس طرح کا احتجاج لے کر نہ آئے جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا. وہ سوچ رہے ہیں کہ اٹک کے پل کو ہی منزل بنا لیا جائے اور وہیں پر بیٹھ جائے. یہ ایک آپشن زیر غور ہے ان کے یہاں کہ اٹک کے پل پہ بیٹھ جائیں, اور ان کے ذہن میں شاید وہ ہے جو سندھ میں احتجاج کیا تھا, یہاں پنجاب سے رابطہ کاٹ دیا تھا اور اس کے احتجاج کا پھر نتیجہ بھی نکل آیا. آپ کے خیال میں ایسی چیز اگر کرتے ہیں تو سود مند ہوگی؟ نہیں, میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی اس احتجاج پہ. ابھی کوئی حتمی نہیں ہے کہ کوئی اٹک کے پل پہ بیٹھنا ہے, سڑک بلاک کرنی ہے, اور نہ کرنی چاہیے, بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. میں ابھی کل بات کر رہا تھا ایک ٹی وی پہ کہ ٹرمپ کے خلاف لوگ نکلے 2700 شہروں میں, 2700 امریکہ کے شہروں میں, لاکھوں لوگ نکلے, اور 70 لاکھ, لاکھوں نہیں 70 لاکھ لوگ نکلے. کیا؟ نو کنگز, ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے, آمر نہیں چاہیے, جمہوری صدر تھا, جمہوری رہو. کتنے لوگ نکلے؟ 70 لاکھ. کتنے شہروں میں نکلے؟ 2700 شہروں میں. ایک طرف تو کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک طرف تو کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا, ایک طرف تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, دوسری طرف کوئی آنسو گیس بھی نہیں تھی, کوئی پھینٹیاں بھی نہیں تھیں, کوئی مقدمے بھی نہیں تھے, کوئی غدار کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھے, کوئی ملک دشمنی کے فتوے بھی نہیں تھے, اور کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ ساڈی جمہوریت تے ساڈی ملک کی سلامتی خطرے چ پی گئی. ایک تو ساڈی ایسی بڈھے ہو گئے, ساڈی ملک کی سلامتی نہ اگے ودی اور ساڈی جمہوریت ہی چھوئی موئی بنی رہی. وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون والے, ان سے جب آپ جان چھڑائیں گے, یہ ہیں اصل مسائل, ان سے جب آپ جان چھڑائیں گے تو آپ کسی صحیح جگہ پہ کی طرف جائیں گے. ان کے پیچھے لگنا جمہوریت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ککر کو کھاد اور پانی دیں کہ اس پہ انگور لگیں گے. جیسے پشاور والی بس میں بیٹھ کے آپ سوچ رہے ہو کہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں. ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. ہماری ساری پارٹیوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. جب ان کے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے, ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, انہوں نے ہمیں کیا جمہوریت دے رہے ہو؟ جب ان کے پارٹی الیکشن فیئر نہیں ہے, انہوں نے کیا الیکشن کی بات کرنی ہے؟ تو یہ تو غلام ہیں اپنے آقاؤں کے سارے. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ریاست طاقتور ہے, حکومت طاقتور ہے, دینے کی پوزیشن میں ہے. آپ مان لیتے ہیں کہ اس نے بہت غلط تقریریں کی تھی سہیل افریدی نے, یار اس کو نامزد کیا ہے. اچھا, اس پہ بھی بڑا اعتراض تھا کہ وہ تو جیل میں بیٹھا نامزد. وہ بھائی جب پوری کابینہ لے کے لندن جاتے تھے ایک اشتہاری کے پاس اور ایک مجرم کے پاس, اس وقت ٹھنڈ نہیں پڑی. جب ممنون حسین ہمارے پیسوں سے جا کے حسن حسین کو جا کے جفیاں ڈال رہے تھے, اس وقت ٹھنڈ نہیں پڑی. اور جب زرداری صاحب جیل میں تھے, پوری ملاقاتیں 50-50 لوگوں کی, نواز شریف صاحب کے تو کھانے چلتے تھے, اور یہ پروڈکشن آرڈر پر یہ ادھر آتے تھے. شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پتہ کیا اعتراض کیا تھا نیاب عدالت میں کہ میرے ساتھ سیاسی انتقام برتاؤ کیا جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ایک اہلکار میری کرسی قبلہ رخ رکھتا تھا, اس نے وہ نہیں رکھی. کھانے کی ٹرے وہ ٹیبل پہ رکھنی پہ نیچے رکھ گیا اور میں جھک نہیں سکتا, میری کمر میں درد ہے. یہ تکلیفیں تھیں. ایک سعد رفیق صاحب نے کیا کہا کہ وہ گاڑی بغیر بریک والی میں لے آئے, پرانی گاڑی میں لے, ہم نے تو نئی گاڑیاں دی ہیں, اور وہ جو گدا ذرا ہارڈ ہے, انڈا ذرا کچا ہے, سلائس ذرا ٹھنڈا ہے, اور اوپر سے ڈسٹمپر گر رہا ہے. یہ تھی ان کی جیلیں. یہ تھے عمران خان اے سی اتروا دے, او بھائی اے سی لگے ہوئے تھے تو اتروانا چاہتا تھا. اب تو رہے ہی اسپتالوں میں, اور ہر پتلی گلی سے نکل کے کبھی لندن, کبھی جدہ, کبھی دبئی نکل گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس نے غلط بات کی ہے تو یار کیا فرق پڑتا ہے کس نے غلط بات نہیں کی؟ مجھے بتائیں, مریم نواز صاحبہ نے اس ریاست کے خلاف غلط باتیں نہیں کی, نواز شریف صاحب نے غلط باتیں نہیں کی, زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی, بلاول بھٹو صاحب نے کیا کیا باتیں نہیں کی, مولانا صاحب کا وہ نکے کے ابے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں کیا. اور اگر یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں فرض کر لیں کہ آپ سمجھتے ہیں گمراہ ہو گئے, او یار ان کو آپس میں بٹھاؤ. یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. آج کچے کے ڈاکوں کو بھی تو آپ نے منسٹری دی ہے. نہیں, کچے کے ڈاکوں کو چھوڑیں. آپ نریندر مودی سے مذاکرات چاہتے ہیں, آپ جا کے افغانستان طالبان حکومت جن کی وفائی نہیں ہے, جو احسان فراموش ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تو یار یہ اپنے لوگ ہیں. اگر یہ ایک غلط ٹریک پہ چڑھے گئے تھے تو ان کو ملائیں, ان کو آپس ساتھ جوڑیں. اس وقت جوڑنے کا وقت ہے, خدا کے لیے نہ توڑیں. یہ ہم اب کسی اور ایڈونچر کے مکمل نہیں ہو سکتے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کچھ ہوگا, کیونکہ اور مجھے یہ بھی میں کہوں گا کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت اسمبلیوں میں رہ کر, اس سسٹم میں رہ کر بات چیت کرنی چاہیے, اور اس سسٹم میں رہ کر بات کو آگے بڑھانی چاہیے. یہ مناسب وقت نہیں ہے احتجاج کا, مارچ کا.
گو کہ مجھے بہت ساری چیزوں پہ ہے اختلاف کہ پاکستان تحریک انصاف پہ سب سے بڑا الزام ہے 9 مئی کا. تو 9 مئی کے کیس چل رہے ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں, تو 9 مئی کے کیسوں کو چلنا چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے, لیکن اب اس سے بات آگے بڑھنی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, جس طرح خیبر پختونخوا کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اس میں کمی آنی چاہیے. جس طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. بچہ ہے, بچے کے حوالے خیبر پختونخوا نہیں کریں گے, دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, یا اس کی کیا مجال, اس کی کیا جرت. اور 3 یعنی 1.25 لاکھ فورس جو خیبر پختونخوا کی ہے, اس کو 15 سال پرانی بلٹ پروف گاڑیاں دے کر آپ اوپر سے اگر وہ نہیں لیتا تو واپس لے لیں. ٹکے ٹکے کی باتیں سنا رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملاقات, یہ ملاقات سے روکنا غیر آئینی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, غیر جمہوری بھی ہے, غیر انسانی بھی ہے. اچھا. تو ملاقات ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, آپ نے اس کے تمام رکاوٹیں ڈالیں, اس نے کورٹ سے گیا اور وہ اس نے حلف کا آرڈر لیا. آپ فیصل کریم کنڈی کا جو کردار تھا, جو لطف الرحمان صاحب کا کردار تھا, جو مولانا صاحب اور مسلم لیگ کا اسلام آباد میں اجلاس تھا کہ غیر آئینی ہے, سب کچھ ان کا غیر آئینی تھا. اب اگر وہ منتخب ہو گیا ہے تو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, نون لیگ کی نہیں ہے, یہ اس ملک کی ہے, یہ ہماری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے, اس پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. اگر اس کا رستہ, دونوں کا منزل ایک ہے کہ امن ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, رستے 2 ہیں, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وفاق اسے بلائے اور اپنے ساتھ بٹھائے. وہ تو مگر کہتے ہیں کہ جی وہ گئے بھی نہیں ہیں پہلے, اور آئندہ بھی وہ کہہ رہے, جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے. آپ عمل کا رد عمل ہوتا ہے. گئے تھے, چیف سیکرٹری کو بھجوایا تھا, مزمل صاحب کو بھجوایا تھا, اور اس وجہ سے بھجوایا تھا کہ اس میں مہاجرین کا ایجنڈا تھا, وہ نہیں تھا. اب اگر آپ 2 مذاکرات کے بعد آتے ہی اسے بلاتے اور ان کے سٹیک ہولڈرز کو بلاتے. بلوچستان کے حوالے سے جب آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ بلوچستان کے چیف منسٹر ان کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے. مریم نواز صاحبہ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کیا جرت کہ تم پیپلز پارٹی پہ ہٹ کر رہی, وہ ہماری اتحادی ہیں. مراد علی شاہ کو کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کیا جرت, تم نہروں پر جو ہے سیاست کر رہے ہو. تو سہیل افریدی کو کیوں؟ تو شروع میں آپ جب ایک چھوٹی سی بات, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ملاقات کروانی ہے, وہ ملاقات نہیں آپ کرنے دے رہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, اس کو عزت نہیں دے رہے, اس کو اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں, تو پھر وہ ایک صوبہ ہے یار. پہلے کے کم نفرتیں ہیں اس ملک میں, پہلے کے کم تقسیم ہے اس ملک میں, اور ہم ہیں اس قابل کہ ان مسائل میں پڑیں. ہماری افغانستان کے آمنے سامنے ہے, انڈیا کے والے سے ہائی الرٹ پہ ہیں, معیشت کا ہمارا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا آگے جو معاملات جانے ہیں وہ ہیں, اور ہم آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں. تو یہ جھوٹی ضدیں, جھوٹی انائیں, پاکستان سے بڑی ضدیں, پاکستان سے بڑی انائیں, ان کو ختم کریں, آگے بڑھیں. اور کم از کم اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پہ متحد ہو سکتے ہیں, اگر ہم ثانیہ APS پہ متفق ہو سکتے ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیں کہ کہیں یار تو جیتا میں ہارا, آئیں بیٹھیں 100 مرتبہ میٹنگ کریں. پرائم منسٹر نے مبارکباد کے لیے فون کیا, اور اس کے نتیجے میں بھی شاید ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ وہ اس کا مذاق بنے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن اس کا پھر مذاق اڑایا گیا پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے تو ایک قدم آپ کے خیال میں اچھا نہیں بڑھایا تھا؟ بالکل نہیں بڑھایا. اچھا, پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ عطا طاہر اور اختیار ولی صاحب پریس کانفرنس نہ کریں, رانا ثناء اللہ صاحب ان کے حوالے سے لب و لہجہ بہتر کریں. جب آپ کے 10 بندے ان پر چڑھائی کر رہے ہوں, آپ نے ایک ٹیلی فون کیا, ٹیلی فون کر کے اس کو بلاتے, اس کو کہتے ملاؤ جی ملاقات, خود بیٹھتے 10 منٹ سارٹ آؤٹ کرتے, کہتے ملیں جی, 100 مرتبہ ملیں, لیکن دہشت گردی پہ ملیں, اور عمران خان کو سمجھائیں کہ ہم اس وقت صورتحال یہاں پہنچی ہوئی ہے, ہم آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتیں. کبھی بھی یہ جو گونگڑوں سے مٹی جھاڑنا نا, یہ فارمیلٹیز یہ نہیں چلتی, ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو آپ اب نہ کریں, آپ بڑے بھائی ہیں, آپ دینے والے ہیں, آپ دے سکتے ہیں, ان کے فنڈز دیں, ان کی مسئلے حل کریں, ان کو کوئی 100-150 بلٹ پروف گاڑیاں دیں, ان کو اکوپڈ کریں, ان کی تربیت کریں. انہوں نے لڑنا ہے آگے جا کے. فوج کے کب تک ہم ہر معاملے میں فوج کو آگے لائیں گے اور لڑوائیں گے؟
کتنے جوان شہید ہو گئے ہمارے، ہر قدم پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور مجھے وہ بریگیڈیئر صاحب یاد آ رہے ہیں جن کا ایک بیٹا تھا اور 4 دن بعد شادی ہونی تھی اور وہ شہید ہو گیا. کوئی خدا کا خوف کریں، کس چیز پہ سیاست کر رہے ہیں؟ ان پولیٹیکل پارٹیوں کو، یہ جو فوج ہے نا، یہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کی گورننس، بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ اور بیڈ پرفارمنس کو خون سے پورا کر رہی ہے. گورننس کے گیپ کو ہم خون سے فل کر رہے ہیں. تو کب خدا کے لیے بس کریں، اب آپس میں بیٹھیں. سیاست ہوتی کیا ہے؟ رستہ نکالنا. اور اگر آپ وفاق میں ہیں، اگر آپ نے سارے پاکستان میں ہیں، تو ایک چھوٹا سا خیبر پختونخوا ہے، ان کو عزت دینے میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح ہے.